شام ہاوٕنۍ چھِ وٕنہِ زندگی کۭتۍ رنگ آزماوٕنۍ أکِس ناگرادس اگر آب مۄکلیو توے کٲنٛسہِ سٔدرٕچ پزیا آش تراوٕنۍ تہِ کیٛاہ گوٚو کُنے ڈنٛجہِ پٮ۪ٹھ روزِ دُنیا جلوٗنس چھا وٕنہِ تہِ زور آزماوٕنۍ وٕنہِ زمانس چھِ کم صبح شام ہاوٕنۍ السلام علیکم صبح خیر آداب اکہِ خوٗبصوٗرت کال سۭتۍ ییٚمہِ پروگرامُک آغاز تہٕ تۄہہِ سارنٕے ہُنٛد استقبال ونان پنُن پان مہ زٲنِو زانٛہہ تہِ غۄلام تِکیٛازِ کہِ تُہۍ سٲری ییٚلہِ رۄبِ کایناتن آزاد پٲدٕ کٔرِو تُہۍ کیٛازِ سمجھِو تُہۍ کیٛازِ زٲنِو پنُن پان غۄلام مگر ناظریٖن محترم یس شخصس سۭتۍ سٲنۍ مُلاقات سپدان چھِ یس تہِ أسۍ شخصس مِلان چھِ دۄہس منٛز تۄہہِ چھا باسان سُہ شخص چھُ کُنہِ رنگہِ آزاد گۄڈن وارِ تۄہہِ چھا باسان کہِ پنُن پان چھُ آزاد نہ تِکیٛازِ کہِ پریشان ذہن غمگیٖن دِل تھٔکمٕتۍ جسم ۂکھمٕتۍ ؤٹھۍ تہٕ وۄمیز روٚس أچھ یہِ کینٛژھا ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ یہِ سورُے کینٛہہ درٛٲنٛٹھۍ گژھان چھُ اَسہِ چھُ پٲنۍ پانے صاف ننان کہِ یُس زن یہِ اِنسان چھُ یہِ چھُ کیٛاہ تانۍ ژھاران یہِ چھُ کیٛاہ تانۍ نیٚبٕرۍ کِنۍ تلاش کران کیٛاہ چھُ تلاش کران یہِ چھُ سکوٗن تلاش کران اکھ شخص اکہِ پھِرِ أکِس بُزرگس نِش تٔمۍ سٕنٛدِس خدمتس منٛز عرض کران حضرت بہٕ چھُس سکوٗن یژھان درجواب بُزرگ فرماوان زِ یُس ژےٚ وٕنۍ یہِ جملہٕ ادا کوٚرُتھ نا بہٕ چھُس سکوٗن یژھان امہِ منٛز ژھٕن ژٕ گۄڈٕنیتھ بہٕ چھُس یعنی میں نٮ۪بر کٔڑِتھ تِکیٛازِ کہِ یہِ چھِ غروٗرٕچ علامت تمہِ پتہٕ کڑ ژٕ امہِ منٛزٕ یژھان نٮ۪بر یعنی ڈِزایر وانٹس تِکیٛازِ کہِ یہِ چھِ نفسٲنیتٕچ علامت تہٕ تتہِ کیٛاہ بچو ووٚننس سکوٗن ووٚننس ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ یِمن دۄن معاملاتن پٮ۪ٹھ کٲم کرکھ نا سکوٗن لبکھ ژٕ پٲنۍ پانے اومۄکھ ناظریٖن محترم یہِ کینٛژھا اکھ انسان نیٚبٕرۍ کِنۍ تلاش کران چھُ یہِ کینٛژھا اکھ انسان نیٚبٕرۍ کِنۍ ژھاران چھُ سُہ چھُنہٕ نیٚبرٕ کنہِ کینٛہہ سُہ چھُ اسہِ سارنٕے پانس أنٛدرٕ کنہِ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن خیر تُہۍ چھِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے تہٕ گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے پروگرامُک آغاز چھِ أسۍ یِژھوٕے رٕژو کتھو سۭتۍ کران تاکہِ تُہۍ تہٕ أسۍ کرو یِمن کتھن پٮ۪ٹھ عمل کرنٕچ پوٗرٕ کوٗشش تہٕ یِہوے چھُ سون ارادٕ تہِ آسان آز چھِ فروری رٮ۪تٕچ 23 تٲریٖخ دۄہ چھُ برٛٮ۪سوارِ ہُنٛد أزکِس پروگرامس منٛز شرفہِ میزبٲنی آسہِ حٲصِل بہٕ روزٕ تُہنٛز میزبان اقرا آخوٗن تہٕ پروگرامٕکۍ شریٖک میزبان میٲنۍ ٹٲٹھ ویس نفیسہ أزکِس پروگرامس منٛز اَسہِ السلام علیکم وعلیکم السلام اقرا کیا حال ہے آپ ٹھیک الحمد للہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں سب سے پہلے ناظرین کو بھی میری طرف سے پیار اور خلوص بھرا سلام السلام علیکم ناظرین جیسا اقرا بتا رہی تھی فرما رہی تھی کہ کتنا ضروری چھو یہ سکون لبن مگر یہ کت پہ لبو یہ چھو ایسے پنس پانس تان کہ کت پہ یژھو یہ ژھانڈن ہم نے اپنے آپ کو ہم اپنی باڈی کو فزیکلی فٹ رکھنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں دنیا میں اچھے سے سب کچھ کھاتے پیتے ورزش وغیرہ لیکن اپنے آپ کو اپنی سول کو کنیکٹ نہیں کر پاتے ہیں اس مطلب وہ سکون اس لیے نہیں ملتا ہے کیونکہ ہم نے ہر کسی نے اپنے رب سے اپنے خالق سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے ہم اپنی باڈی کو غذا تو دیتے ہیں لیکن جب تک ہم اپنی سول کو غذا نہیں دیں گے تب تک اسے وہ سکون کبھی حاصل نہیں ہوگا اس لیے ضروری ہے آپ اپنے پروردگار کے سامنے بھی ان مطلب بات کریں گڑ گڑائے شیئر کرے ایک وہ کنیکشن بنانے کی کوشش کرے تاکہ ہمیشہ آپ کی باڈی آپ کی سول ہر کوئی جو ہے پیس میں ہو آرام سے تبھی جا کر یہ پیس یہ سکون ہمیں مل سکتا ہے. نفیسہ یہ جو آپ نے اس خوبصورت بات میں اضافہ کیا بڑے خوبصورت انداز میں اس میں اور ایک اضافہ یہ کرنا چاہوں گی کہ آج کل یم سات وچھان چھنا ام پک یم زن اس لوک نظر درٹ گژھان اس وچھان کہ تم پنن خیالاتن ہند غلام تم تت کن خیالاتن ہند غلام کہ تم تمہ خیال مز نیبر نیران کہین تہ الٹیمیٹلی نتیجہ وچھان کہ بعض دفعہ یم سات تم کٲنٛسہِ سۭتۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان کتھ کٔرِتھ
ما کرن مگر یم سات تم خدا صوبس برو کن تمس نش اظہار چھ ہیکان کرت کی تم چھ سو ایکسٹریم سٹیپ نیوان تم چھ خیالاتن ہن بوجھ آسان تم اس کت کن گژھو ام نش آزاد تم پتہ تم اخ ایکسٹریم سٹیپ نیوان ڈپریشن تے اینزائٹی من روزن پتہ اللہ تعالی بچین سوسائڈ ایکسٹریم سٹیپ نیوان. اسی لیے اگر تھی کنس سے ہیکان کنس پنس سن ہیکان شیئر کرت کی ہیکان مگر پنس پروردگار ست ہیکو اس ہمیشہ شیئر کرت ہمیشہ تمس برو کن بہت تو ہمیشہ منگت. ناظرین آپ کو انتظار ضرور ہوگا آج کے ٹریفک اور موسم کے اپڈیٹس کا. تو سب سے پہلے آپ تک موسم کے اپڈیٹس پہنچاتے ہیں. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد رہنے کی امید ہے. وہیں جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد رہنے کی امید ہے. وہیں ٹریفک کی بات کریں تو ٹریفک کنٹرول یونٹ سے ملی اطلاع کے مطابق آج سری نگر جموں قومی شاہراہ پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی. وہیں بڑی گاڑیوں کو سری نگر سے جموں کی اور روانہ کیا جائے گا. آپ تک یہ بات ضرور ہم پہنچانا چاہیں گے کہ کل یعنی کہ جمعے کو سری نگر جموں قومی شاہراہ مینٹیننس کے لیے بند رہے گا. تو اگر آپ اپنا کوئی بھی ٹریول پلان کر رہے ہیں تو کل کے لیے بالکل پلان نہیں کیجیے کیونکہ کل ٹریفک پورا بند رہے گا. اور اسی طرح مزید اطلاعات کے لیے آپ ٹریفک کنٹرول یونٹ کے ان نمبرات پر ضرور رابطہ قائم کریں جو ابھی آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر فلیش ہو رہے ہیں. اور ہمیشہ ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان نمبرز کو آپ اپنے ٹیلی فونز میں اپنے فونز میں موبائل فونز میں سیو کر کے رکھ لیجئے تاکہ آپ کو جہاں کہیں بھی ضرورت پڑے کبھی اچانک سے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے لیٹسٹ اپڈیٹڈ انفارمیشن ضرور مل جائے گی. ناظرین ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم پروگرام میں آپ کو پروگرام کا آغاز ایک ندمے سے کریں گے. تو یس بہت اس آج چھ تہ خطر تھومت گلزار احمد گنائی تو تہند ساتھی ولے وچھو تو ووزو.
ویلکم بیک ناظرین. تو اسے وچھان تو بوزانی خوبصورت بات گلزار احمد گنائی تو پارٹی تہن ساتھی ہز آواز مز. ناظرین ابھی آپ کی ہم مہمان سے ضرور ملاقات کرائیں گے لیکن ابھی وقت ہوا چلتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد آپ کی ملاقات ہمارے آج کے مہمان سے کرائیں گے. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت. کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991. خوبصورت سے نغمے کے بعد اور مختصر وقفے کے بعد آپ سب کا ایک مرتبہ پھر سے آپ کے پسندیدہ مارننگ شو گڈ مارننگ JNK میں استقبال. ناظرین محترم ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو انتظار ہوتا ہے پروگرام میں مہمان جو تشریف فرما ہے کون ہے. ان سے آپ کی ملاقات ہم کرائیں گے, کیوں نہیں, ضرور کرائیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں بنفس نفیس تشریف فرما ہے. آپ کو یاد ہے کچھ دن قبل جب ہم نے پروگرام کیا تھا تب ایک خاص دن عالمی سطح پر آبزرو کیا جا رہا تھا. عالمی سطح پر تب خواتین کے حوالے سے لڑکیوں کے حوالے سے ایک خاص دن منایا جا رہا تھا, آبزرو کیا جا رہا تھا کہ جو خواتین ہیں جو لڑکیاں ہیں ان کا کیا رول ہے سائنس میں, ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے سائنس میں. اسی فیب کے غالباً 11 فیب کو وہ دن منایا جاتا ہے عالمی سطح پر. تو تب ہم نے اس کا ذکر تو کیا تھا اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی وعدہ آپ سے کیا تھا کہ پروگرام میں ہم ایک سائنٹسٹ کو ضرور دعوت دیں گے, خاتون سائنٹسٹ کو دعوت دیں گے اور اس کا تعلق کشمیر سے ہی ہوگا. تو ہماری یہی چھوٹی سی کوشش. اب دیکھیں نا میں لفظ اس طرح سے بن لیتی ہوں کہ آپ خود بخود اندازہ لگا لیتے ہیں کہ پروگرام میں مہمان کون تشریف فرما ہے. کیا کر سکتی ہوں میں, بالکل صحیح اندازہ لگا لیا آپ نے. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں ایک خاتون سائنٹسٹ ہی ہے جو ایک خاص فیلوشپ کے تحت ریسرچ کر رہی ہے اور بحیثیت سائنٹسٹ ڈی اس وقت CSIR انسٹیٹیوٹ آف انٹیگریٹو میڈیسن سنت نگر میں کام کر رہی ہیں. ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. سعید بینش رفائی, السلام علیکم. السلام علیکم. فخر کی بات کہ آج آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہے اور ہم 2 لڑکیوں کو آپ کو ہوسٹ کرنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے. بینش, اس سے قبل میں آپ کی اس ریسرچ کے تعلق سے بات کروں, آپ جو کہ TB پر ٹیوبرکلوسس پہ کام کر رہی ہیں, کیا کام کر رہی ہیں, اس تعلق سے ہم ضرور جانیں گے. لیکن جو ہمارے یہاں پروگرام میں تشریف فرما اس ہاٹ سیٹ پہ جو بیٹھا ہوتا ہے تو اس سے جو پہلا اور بنیادی سوال ہوتا ہے وہ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہوتا ہے کہ آغاز کس طرح سے ہوا, جنم کہاں ہوا, پڑھائی لکھائی کا کیا معاملہ رہا. تو وہی سوال آپ کو بھی. جی, میں یہیں سری نگر میں پیدا ہوئی ہوں. اچھا. میں پہلے کھانیار میں ہم رہتے تھے, ایک پورا ڈاؤن ٹاؤن کا ایریا ہے جہاں کا پورا ماحول سے میں واقف ہوں. اس کے بعد میرا اسکولنگ وڈ لینڈ اسکول سے ہوا. تو وہ شوپورہ میں ہے جہاں کی مجھے بہت اچھی تعلیم ملی, بہت اچھے ٹیچرز تھے. اور اسکولنگ آپ کا بیسک فاؤنڈیشن ہوتا ہے زندگی میں, آپ جہاں پہ بھی بڑھ سکتے ہیں آگے. اینڈ وڈ لینڈس کے بعد میں نے اپنا میڈیکل سائنسز چوز کیا 11th-12th, اینڈ وہ میں نے کوٹھی باغ سے کیا. تو اس میں وہاں پہ بھی میں نے کافی سیکھا ہے. اینڈ اس کے بعد میں نے اپنا گریجویشن دہرادون سے کیا. میرا میڈیکل مائکرو بایولوجی میں میرا بیسک گریجویشن ہے اور ماسٹرز مائکرو بایولوجی میں ہے. اور اس کے بعد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز گئی جہاں میں نے اپنا PhD کیا. اور ایسے ہی میرا آگے چلتا رہا. سفر اسی طرح سے آگے بڑھتا گیا. اسی کے ساتھ جڑا میرا ایک سوال ہے, جب آپ نے کہا کہ میں نے سائنس کا انتخاب کیا اور یہاں پر آپ نے تعلیم حاصل کی, بیسک تعلیم, اس تعلق سے سائنس جب بھی کوئی انتخاب اس کا کرتا ہے اس کے ذہن میں ایک ہی پیشہ ہوتا ہے, وہ ہے ڈاکٹر, مجھے ڈاکٹر بننا ہے. یہی تھا ذہن میں؟ اسٹارٹنگ میں آپ کو یہاں کا بھی انوائرمنٹ کشمیر کا ماحول پتا ہے, یا تو آپ کو ڈاکٹر بننا ہے یا آپ کو انجینئر بننا ہے. بٹ سائنس از سائنس.
मेरा 11th-12th में मेरा इंटरेस्ट हमारा जो लैब्स में काम होता था, zoology में, बॉटनी में, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट होता था जिसमें हम इसको ओनियन पील एक्सपेरिमेंट कहते थे, जो कि बहुत सब लोगों ने किया होगा। तो उसमें आप माइक्रोस्कोप के नीचे ओनियन की सेल्स को देखते थे, तो वो बहुत एक्साइटिंग लगता था, बहुत फैसिनेटिंग लगता था। उसके बाद मेडिकल एंट्रेंस का मैंने बस एक चांस दिया, जिसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड थी नहीं। अच्छा, घर वालों के सोशल प्रेशर में आप दे ही देते हैं। उसके बाद मैं इमीडिएट अपना माइक्रोबायोलॉजी चूज किया, क्योंकि माइक्रोस्कोप से मुझे बहुत लगाव था। तो माइक्रोबायोलॉजी में आपको हमेशा ही माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे काम करते हैं, रिसर्च करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट माइक्रोबायोलॉजी में बहुत था। अच्छा, बिल्कुल मेरे जहन में भी यही बात मैं यही पूछने वाली थी आपको कि क्या ऐसा हुआ कि आप मेडिकल, आपने साइंस इसलिए लिया हुआ था क्योंकि एक ही चीज़ जहन में होती है कि डॉक्टर बनना है, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि अच्छा हुआ कि हमारा तब नहीं हुआ सिलेक्शन, हम आज जो कर रहे हैं हम उसमें बहुत खुश हैं। मैं भी इस चीज़ से एग्री करती हूँ। बिल्कुल, तो आपके लिए भी ये एक बहुत एक ब्लेसिंग ही बन गई, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन गई कि आपको जो है उस टाइम पे सिलेक्शन नहीं हुआ और आप आगे माइक्रोबायोलॉजी में चली गई। तो क्या ये आपको पहले से जहन में था कि मुझे मतलब इसी फील्ड में जाना है, या जैसा आपने कहा कि माइक्रोस्कोप के साथ 11th-12th में देखा तो आपको अच्छा लगने लगा, क्या आपने तभी माइंड में बनाया या विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इस फील्ड में आते? 11th-12th में मेरा इंटरेस्ट एक्सपेरिमेंट्स करने में था। अच्छा, जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनके रिजल्ट्स आते हैं, काफी एक्साइटिंग लगता है, बट वो एक बेसिक लेवल था, उस पर आप ज्यादा सोच नहीं सकते। तो तब मुझे थोड़ा सा जहन में था कि मैं आगे रिसर्च में जाऊंगी, लेकिन फील्ड इतना ध्यान में नहीं था। बट फिर मेरे फादर ने मुझे गाइड किया दैट माइक्रोबायोलॉजी भी एक इमर्जिंग सब्जेक्ट है। तब दो ही सब्जेक्ट्स थे, बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो दे गाइडेड मी कि आप माइक्रोबायोलॉजी में ले लो, आपका अगर एक्सपेरिमेंटल हैंड अच्छा है, एंड उसके बाद फिर मैंने माइक्रोबायोलॉजी ही चूज किया। अच्छा, मतलब इट वाज ऑन द वे कि आई स्टार्टेड डूइंग द थिंग्स, एंड आपको घर से ही गाइडेंस थी, फादर की गाइडेंस ऑलरेडी थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम आजकल ये देखते हैं कि कोई भी एक फील्ड है, उस फील्ड उसका दायरा जो है मुकर्रर नहीं है, महदूद नहीं है, लामहदूद है, बहुत वास्ट है। हम ये अक्सर आर्ट्स की मिसाल देते हैं और कहते हैं कि इसमें बहुत डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत स्कोप है, लेकिन जब हम साइंस की बात करते हैं हम महदूद रहते हैं। हमें कहते हैं कि नहीं, साइंस अगर किसी ने इसका इंतखाब किया है तो शायद डॉक्टर ही बनेगा और शायद नर्स या और कोई इस तरह से मेडिको वगैरह इस तरह के प्रोफेशन में आएगा। साइंस इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें ये काफ़ी डाइवर्स है। इसका अंदाज़ा आपको कब हुआ? ये मुझे अंदाज़ा मेरा पीएचडी में ही हुआ। पीएचडी में हुआ? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी जब मैंने ग्रेजुएशन किया उस टाइम हमारा ना पूरा कोर्स में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे आप सब पढ़ते थे, तब मुझे लगा कि माइक्रोबायोलॉजी में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बहुत बड़ी दुनिया है, इसकी अलग दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है। पहले तो आप कैटेगराइज करते हैं, आपका बैक्टीरिया है, आपका वायरस है, आपका फंजाई है, बाद में आपके बैक्टीरिया के भी बहुत सारे क्लासेस है, बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरह की बीमारियां करते हैं, और फिर हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना उसका खानदान अलग है। तो मुझे लगा कि हाँ, इसमें बहुत कुछ है करने को आगे। तो उसके बाद जब मैंने अपना पीएचडी ज्वाइन किया एम्स दिल्ली में, तो मैंने टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस चूज किया। तो उस पर भी काफ़ी काम है जो दुनिया में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और मैंने एक स्पेसिफिक चीज़ पे तब काम किया जिसको हम जीनोमिक्स ट्रांसमिशन और एपिडेमोलॉजी कहते हैं। तो हमने उस तरह से अपना फील्ड चूज किया। ये ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो गालिबन एक आम जहन को समझना है, जैसे हमें बिल्कुल आपने कहा कि हम कहते हैं, आप ही कहते हैं, हम तो कहते नहीं, क्योंकि हम इसके साथ मुंसलिक नहीं हैं, लेकिन हम जरूर चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि बैक्टीरिया का खानदान अलग है, इस खानदान के बारे में थोड़ा सा तो जानना चाहेंगे, जो कि आपने कहा ट्यूबरक्लोसिस के हवाले से आप रिसर्च कर रही हैं, जरा इस बैक्टीरिया के हवाले से हम आगाह करें। हाँ, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है जो ये बीमारी करता है टीबी की, जिसको माना जाता है कि छाती की बीमारी है। अच्छा। बट ये महदूद सिर्फ छाती तक नहीं है, ये आपको दिमाग में भी होती है, ये जब फैल जाती है आपको हड्डियों में भी होती है, और भी आपको काफ़ी ये मुश्किलें कर सकती हैं। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को हमें लगता है कि सिर्फ ये एक बैक्टीरिया है जो टीबी करता है, मगर इसमें भी इसके बहुत सारे खानदान हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं आसान बनाने के लिए, कि जैसे कि हमारे रिश्तेदार होते हैं बहुत सारे, लेकिन हमारा एक फैमिली ट्री होता है जिसमें आपके मामा का खानदान है, चाचा का खानदान है, कुछ लोग बहुत तेज मिजाज के हैं, कुछ बहुत कम मिजाज के होते हैं। तो इसी तरह टीबी का भी खानदान है जब से वो बना है। तो जो जो वक्त गुजरा
اس نے بھی اپنے ڈفرینٹ طرح کے کیریکٹرسٹکس جس کو کہتے ہیں وہ چوز کیے. تو کچھ بہت کیا اس کو ویرولنٹ کہہ سکتے ہیں یا تیز کہہ سکتے ہیں جو آپ کی بیماری کو زیادہ خطرناک بناتے ہیں, اور کچھ بہت شانت ہے یعنی کہ آپ نے دوائی دی تھوڑا ٹھیک ہو گئے, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت تیز ہوتے ہیں, اس کو آپ دوائی بھی دیتے ہو وہ کچھ دیر کے لیے ٹھیک ہوں گے پھر سے آئیں گے یا آپ کا ٹھیک بھی نہیں ہوں گے, اس کو ڈرگ ریزسٹنس کہتے ہیں. تو اس طرح کے اس کی ڈفرینٹ طرح کے خاندان ہیں. اب کیسے پتا چلتا ہے کہ انڈیا میں آپ کا جو پھیل رہا ہے کون سا خاندان ہے جو ٹی بی کا رہا ہے؟ تو اس کیس میں ہم نے کیا کیا, ہم نے پورے انڈیا سے ڈفرینٹ جگہوں سے ہم نے جو پیشنٹس انفیکٹ ہو رہے تھے ٹی بی سے ان کے سیمپلس ہم نے کلیکٹ کیے. اس کے بعد ہم نے ان کا جینوم سیکوینسنگ کیا, یعنی کہ ان کا جو جینز ہوتے ہیں جو جینیٹک آرکیٹیکچر ہوتا ہے جس کی بیسس پہ وہ بنتے ہیں, تو ان سب کا جینوم سیکوینسنگ کر کے دیکھا. اور پھر ہم نے ایک اس میں فائنلی یہ پریڈکٹ کیا کہ ایک پرٹیکولر خاندان ہے جس کو بیجنگ کہتے ہیں, اور وہ یوزلی ہم مانا جاتا ہے کہ چائنا سے انڈیا مائگریٹ ہوا ہے بہت سال پہلے. تو وہ انڈیا میں جو بھی یہ ڈرگ ریزسٹنس ہے, ریلیپس کیسز ہے یعنی کہ بار بار ٹی بی ہونا, ایک بار ٹھیک ہونے کے بعد میڈیسن کھانے کے بعد پھر سے ڈرگ ریزسٹنس ہونا, ڈیتھ ریٹ زیادہ ہونا, ٹھیک ہے, تو یہ اس میں بہت زیادہ انوالوڈ ہے کمپیئر ٹو دیٹ آف جو آپ کے باقی خاندان والے اس کے ہے ان کے کمپیریزن میں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا اسٹڈی کا آؤٹ پٹ تھا ایمس میں جو میں نے بہت سمپل لینگویج میں آپ کو کہا. اس کے بعد ہم نے اسی میں دیکھا, اس کا گروپ کر کے دیکھا کہ اس میں اور کیا ہے جو آپ کو اس کو اتنا خطرناک بناتا ہے. تو ہماری کچھ فائنڈنگس میں ہم نے کچھ اس کے جین کے پارٹس دیکھے جو ہم نے جس پہ کام کر کے دیکھا کہ یہ جین کے پارٹس اس میں نہیں پریزنٹ ہے جو کہ باقی اس کے جو اس کے خاندان کے لوگ ہیں ان میں ہے, اور وہ اس کو بیسیکلی ویرولنٹ بناتا ہے نہ ہونا, ہے نا. تو یہ ہم نے اس میں کام کیا تھا اور یہ ہم نے پبلش بھی کیا تھا, اور اس پہ آگے فردر لوگ کام کر رہے ہیں. تو ایک چھوٹا سا اسپیکٹ تھا, اس کے بغیر بھی ہم نے کافی سارے اس میں لوگوں کا جو آپ کا سیمپلز ہوتے ہیں اس پہ کام کر کے دیکھا کہ ان کا امیون سسٹم کیسے ریئیکٹ کرتا ہے ان ڈفرینٹ جو آپ کے اس کے کیریکٹرز ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ. تو یہ ایک بہت لمبا سفر تھا 5 سال کا, جس میں ہم نے کافی ساری فائنڈنگز کی, کافی ساری چیزیں کی اور بہت اچھی ٹریننگ لی. یوزلی کیا ہوتا ہے نا, جب کوئی لڑکی ایسا کچھ کسی فیلڈ میں جانا چاہتی ہے تو کافی ہرڈلز اس کی لائف میں آتے ہیں, کافی آبسٹیکلز اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں. ہر کوئی بولتا ہے یا وہ خود ہی بولتی ہے میں لڑکی ہوں, میں کیا ریسرچ میں جاؤں گی, میں کیا یہ کروں گی. آپ کا جو سفر تھا اس میں کیسے ہرڈلز آپ کو فیس کرنے پڑے, کیسے آبسٹیکلز فیس کرنے پڑے, یا کیسا مطلب آپ اگر کوئی اور لڑکی جانا چاہ رہی ہے اس فیلڈ میں اسے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ سجیسٹ تو میں کروں گی کہ جانا ضرور چاہیے, کیونکہ آپ کو زندگی میں آپ کا سفر کہاں آپ جاتے ہیں کیسے کرتے ہیں اسٹرانگ بناتا ہے. بالکل, جو آ کے آپ کو بہت فائدہ کرتا ہے. بعد میں آپ کہیں اور آگے بڑھ کے جانا چاہے یا آپ واپس اپنی جگہ پہ آ کے کام کرنا چاہے تو ایک ایکسپیرینس آپ کا زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ کو مختلف لوگوں کے ساتھ کام کرنے پہ ملتا ہے. تو ہڈلز کے حوالے سے میں تھوڑا لکی تھی, میرا فیملی کا بہت سپورٹ تھا, اسپیشلی میرے فادر کا, میری مدر کا, اور میرے ریلیٹیوز بھی کافی سپورٹیو تھے. دے یوز ٹو بوسٹ می کہ یو آر ڈوئنگ ویری گڈ اینڈ یو آر ڈوئنگ ویری فائن. کبھی کبھی تھوڑا سوشل پریشر ہو جاتا تھا کیونکہ پی ایچ ڈی ایک لانگ ڈیوریشن کا ہے, آپ کا 5 years کا, اٹس اے کمپلیٹ ڈیڈیکیشن. تو یو ڈو اونلی ریسرچ وین یور مائنڈ از پورا ناٹ آکوپائڈ ود سوشل پریشر اینڈ اینی تھنگ. تو اس طرح سے کبھی کبھی ہو جاتا تھا کہ گھر والے بور ہو جاتے تھے پوچھ کے کہ پی ایچ ڈی کب ختم ہو رہی ہے, اور آپ کے پاس ایک سوٹیبل آنسر نہیں ہوتا تھا کہ ایک آپ کے ایکسپیریمنٹیشنس چل رہے ہیں, آپ آنسر نہیں کر پاتے تھے ایک پورا ڈیڈ لائن, اینڈ آپ سمجھانا مشکل ہو جاتا تھا کہ آپ کا پی ایچ ڈی میں چل کیا رہا ہے, ختم کب ہوگا. تو اس وجہ سے تھوڑے کبھی کبھی وہ اریٹیٹ ہو جاتے تھے اور آپ کے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہوتا تھا ان کو کنونس کرنا, بٹ موسٹ آف دا ٹائم اٹ واز ویری سپورٹیو ٹو می. تو ایسے میں نے لائف میں ہڈلز نہیں دیکھی, اینڈ وہاں جب میں باہر بھی تھی, دلی میں تھی یا میں باہر میکگل کینیڈا گئی اپنا پوسٹ ڈاک کرنے, تو لوگ سپورٹیو تھے ریسرچ میں, اینڈ ان کو بہت لگتا تھا کہ لڑکی باہر سے اپنا گھر ور چھوڑ کے یہاں پہ آ کے ریسرچ کر رہی ہیں. تو مجھے کافی سپورٹ ملا. ہاں, اچھا ظاہر ہے چونکہ جب بھی ہمیں اسٹڈی کے حوالے سے, ریسرچ کے حوالے سے کسی بھی ایک فیلڈ کا یا ٹاپک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے تو ہم اس ٹاپک کا انتخاب کر لیتے ہیں جو بالکل نیا ہوتا ہے, جس پہ بہت کم کام ہوا ہوتا ہے. جب ہم ٹی بی کی بات کرتے ہیں ہم اکثر ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے سنتے ہیں کہ ٹی بی ہارے گا دیش جیتے گا, یا اس کے لیے دوائی کتنی ضروری ہے. گویا کہ اس پر کام ہو رہا ہے اور اسکوپ بھی ہے, لیکن اس باقی ڈیزیزز کے مد مقابل اگر ہم ٹی بی کی بات کریں تو اس پہ کام ہو چکا ہے کافی زیادہ.
آپ کو جب اس کا انتخاب کرنا تھا, ٹاپک کا انتخاب کرنا تھا ریسرچ کے لیے, ٹی بی کا ہی کیوں, کوئی اور کیوں نہیں؟ ٹی بی کا اس لیے پہلی بات جن کے یہاں پہ میں نے جوائن کیا تھا وہ ایک مائکرو بایولوجی کی لیب تھی, ڈاکٹر سرمن سنگھ, ہی از ویری ویل نون مائکرو بایولوجسٹ. تو ان کا بھی میرے لیے جو سجیشن تھا وہ یہی تھا کہ ٹیوبرکلوسس انڈیا میں کافی زیادہ پینک اور ہیوک کریٹ کرتا ہے, پاپولیشن زیادہ ہے, پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہے, وہ ٹی بی پھیلتی ہے ایک دوسرے کو, تو اس وجہ سے ٹی بی کا جو ایشو ہے انڈیا میں بہت زیادہ ہے. اور ایک اکنامیکل پاپولیشن جو ہوتی ہے, جو آپ کا 28 سے لے کے 38 کی ایج کا جو گروپ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوتا ہے میلز کا. تو اس پہ کام کرنا بہت امپورٹنٹ تھا 2-3 حوالے سے. ایک کہ انڈیا میں کتنا پھیلا ہے, دوسرا کہ اس کو جو ہے کون سے سٹرینز ہے جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا کرتے ہیں, ان میں ایسا کیا ہے جن کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ یہاں مر رہے ہیں ان کے جینوم میں, کیا ہم اس پہ قابو کر سکتے ہیں, کیا ہم اس میں کچھ ایسا دیکھ سکتے ہیں جس پہ ہم کل کو کنٹرول کر سکیں. تو یہ کچھ فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے میں نے اپنا پی ایچ ڈی ٹاپک چوز کیا تھا. اچھا, تو آپ نے جب پھر اس کا انتخاب کیا, آپ نے پی ایچ ڈی میں ٹی بی کو ہی چنا. ابھی جب آپ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں تو ابھی آپ کا مین رول کیا ہے؟ کیا آپ صرف یہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ کون سے مطلب کون سا وائرس ہے, کون سا بیکٹیریا ہے, جو بھی یہ ہے فیملی جو آپ نے بتایا فیملی ٹری کے بارے میں, یا پھر اس سے کون سی دوائی اس کے ساتھ کون سا اس کو مطلب کل کرے گی, کیسے فیس کریں گے ہم اس کو, وہ بھی آپ کا رہتا ہے سلسلہ؟ یہ ہمارا پی ایچ ڈی کا ٹاپک تھا. اس کے بعد میں میکگل کینیڈا میں اپنا کام کی جب ہمارا ٹاپک دوسرا تھا. بٹ ابھی کے حوالے سے جو آپ مجھے پوچھ رہے ہیں, میں بی سی جی ویکسین پہ کام کرتی ہوں. اچھا. کیونکہ میرے جو انیشیل ٹریننگ تھی وہ میں نے اچھے سے لے لی تھی ٹی بی پہ کام کرنے کی, سیکھنے کی. تو یہاں پہ ایسا ہے کہ جو ہم ویکسین بچپن میں لیتے تھے بی سی جی ویکسین, اس کی ایفیکیسی کم ہوئی ہے. ٹی بی کا کنٹرول 2 ہی چیزوں سے ہو سکتا ہے, یا تو آپ کو نئی اچھی دوائیاں ملے, جو بندہ بیمار ہو اس کو دو وہ ٹھیک ہو جائے, یا تو آپ کو ایک اچھی سی ویکسین ملے جو آپ بچپن میں کرے اور آپ کو لائف لانگ امیونٹی جس کو بولتے ہیں وہ ملے, تاکہ ہم انفیکٹ نہ ہو جائے. تو ابھی ہمارے پاس ڈرگس تھوڑے بہت نئے ہیں جو کہ تھوڑا کنٹرول کر رہے ہیں اچھے سے. 2 نئے آئے تھے, پیڈاگولین, ڈیلمینٹ, لیکن اس کے بعد بھی ہمیں ویکسین کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو ہم جو ویکسین ہمارے بچپن میں کیا ہے جس کو بی سی جی ویکسین بولتے ہیں, وہ ہمیں ایفیکیسی اس کی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنا ہم بڑے ہو جاتے ہیں. بچوں میں بھی صرف وہ بچاتا ہے کہ ان کی ٹی بی پھیلے نہ اور دماغی ٹی بی نہ ہو, لیکن جو ہم بڑے ہیں ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. تو اس ریزن سے ہم نے کیا کیا, یہ جو بی سی جی کا اسٹرین ہے میں اس پہ کام کرتی ہوں. میرا بیسک جو مقصد ہے اس میں یہ ہے کہ میں اس کی ایفیکیسی بڑھاؤں, اس کے مطلب ایسا اس میں انکارپوریٹ کروں ایسے جینز جس کی وجہ سے تھوڑا اس کا ایفیکیسی بڑھے اور ہمیں تھوڑا سا امیونٹی آگے کے لیے ملے. اچھا, تو اس طرح سے تو میرا رول آج دوسرا ہے. جو میرا پی ایچ ڈی ٹاپک تھا وہ دوسرا ہے, اور اس پہ مجھے ڈپارٹمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کافی زیادہ فنڈ دیا ہے کام کرنے کے لیے اگلے 5 سال کے لیے. اس فنڈ کے تعلق سے بھی ضرور جانیں گے, اور جس فیلوشپ کے تحت آپ اس وقت ریسرچ کر رہی ہیں اس تعلق سے بھی ضرور جانیں گے. میرے ذہن میں کئی سارے سوالات ہیں اور مجھے لگتا ہے نفیسہ کے ذہن میں بھی کئی سارے سوالات ہوں گے, وہ بھی ضرور پوچھیں گے. لیکن سب سے پہلے میرا یہ سوال رہے گا کہ چائے آپ نے ٹیسٹ کی؟ بہت اچھا, آپ کو اچھی لگی؟ شکریہ, تھینک یو سو مچ. روایتی طور یم سات گرس مز پوچھ ساری کھت گۄڈنیتھ پٔژھِس پتہٕ کیا آسہِ چیوٚن کیا آسہِ نہٕ چیوٚن, مگر ساری کھۄتہٕ گۄڈنیتھ چھِ أسۍ تٔمِس برونٛہہ کَنۍ چاے تھاوان. تو صبحُک وقت چھُ تو ظاہر ہے صبح کا آغاز ہم بریک فاسٹ میں نون چائے سے ہی کرتے ہیں. تو آپ چائے لیجیے, ہم تب تک ایک وقفے پہ چلتے ہیں اور اس کے بعد ہم مزید بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین محترم, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور ہم جلد حاضر ہوتے ہیں. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش, اَسہِ روٗزِن پگہٕچ آش, أسۍ رِشتن برہو گۄڈ, أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس, رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. بہترین نسل تو سۄلبہٕ دۄد دِنہٕ وٲلۍ جانور چھِ سارنٕے ہٕنٛز منٛگ. راشٹریہ گوکل مشنس تحت یس مصنوعی تخم ریزی ہند وسیع پروگرام آز کل چلان تمہ سۭتۍ ممکن زِتھٔدۍ پایہِ زٲژ تو بہتر فٲیدٕ دِنہٕ وٲلۍ ؤژھۍ ہٮ۪کن مادہ جانورن پٲدٕ سپدِتھ. لائف سٹاک بورڈن پورٕ کٔشیٖرِ منٛز جایہِ جایہِ مصنوعی تخم ریزی ہند پروگرام شروع کوٚرمُت.
आमदनी तो मालस हुरियर करने बापत करियो नजदीकी वेटनरी सेंटर सित रब्त तो अमी स्कीम हुन तुलियो भरपूर फायदे जारी करद लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज के हमारे गेस्ट हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है सईद बीनिश रुफाई, जो कि एक साइंटिस्ट है CSIR में, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन सनत नगर में। बीनिश, आपसे हम मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ चलता है अखबारात की सुर्खियां हमारे नाजरीन तक पहुंचाने का। तो अभी मैं सबसे पहले ये अंग्रेजी रोजनामा इससे ये सुर्खी लेती हूँ, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट गिव पुश टू सस्टेनेबल एग्री, अप्रूव्स 463 करोड़ प्रोजेक्ट। जी, मकामी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास भी और इस अखबार से भी हम आप तक ये अहम सुर्खी पहुंचाएंगे। कोऑपरेटिव मूवमेंट स्ट्रेंथनेड इन जम्मू एंड कश्मीर, LG अनवील स्टैचू ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट्स पायनियर राजकुमार त्रिपाठी एट गाजीपुर। जी, ये मेरे पास उर्दू रोजनामा है, इससे सुर्खी है महकमा फायर एंड इमरजेंसी में असामियों की भर्ती पर सवालिया निशान, एक के बाद एक कई गपला उम्मीदवार सरापा एहतजाज। जी, मकामी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास नाज़रीन मोहतरम और प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से इसमें यह खबर शाया हुई है। नोटिफाइड प्रॉपर्टी टैक्स रेट्स लोवेस्ट इन इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट रेजिडेंशियल हाउसेज अप टू 1000 स्क्वायर फीट एक्सेम्प्टेड लिंक्ड विद स्टैम्प ड्यूटी ऑफ एन एरिया। जी, आखिरी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास, इससे सुर्खी हाईकोर्ट इशूज नोटिस टू डिविजनल कमिश्नर फॉर अलॉटिंग 2 सीट्स टू बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट्स फॉर इलेक्शन टू SGCB कश्मीर। जी, आखिरी रोजनामा मेरे पास भी बचा है, ये मकामी उर्दू रोजनामा है और इस अखबार से ये खबर सुनिएगा, मुल्क के तमाम पुलिस स्टेशनों और तहकीकाती एजेंसियों के दफातर सुप्रीम कोर्ट का 29 मार्च तक CCTV कैमरे नस्ब करने का हुक्म। जी, ओके, बीनिश, आप अभी बता रहे थे कि आपको फंड्स मिल रहे हैं आपकी रिसर्च के लिए, आपकी फेलोशिप के तहत। तो ये कौन सी फेलोशिप है, कैसे इसमें मतलब कैसे आपको इसमें फंड्स मिलते हैं, इसके बारे में भी हमें जरा बताइए। ये फेलोशिप डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रखी है। जो लोग बाहर रिसर्च ट्रेनिंग कर लेते हैं अपना PhD के बाद, जिसको आप पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप भी बोलते हैं। ओके, और इसकी एलिजिबिलिटी है कि आपका 3 साल या 2 साल का पोस्ट डॉक फेलोशिप, आपके पेपर्स, आपकी रिसर्च ट्रेनिंग और एक अच्छा सा रिसर्च प्रोजेक्ट जो मीनिंगफुल हो और आपको कम्युनिटी के लिए लिखा हो, जिससे कम्युनिटी को काफी फायदा हो, ये आपको सबमिट करना होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, अगर आप वापस सोच रहे हैं इंडिया आने की। तो उस फेलोशिप में वो लोग फिर आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं, आपको इंटरव्यू कॉल करते हैं एंड आपको एक होस्ट इंस्टीट्यूट चूज करना होता है जहां आप काम करना चाहते हैं। तो जैसे मेरे केस में मैंने अपना होस्ट इंस्टीट्यूट कश्मीर का CSIR चूज किया है। इसके बाद ये आपको काफी फंड देते हैं ताकि आप अपनी जो रिसर्च है उसको करें और अपने स्टूडेंट्स अपने अंडर ले, जो आपके साथ आपकी रिसर्च में आपकी हेल्प कर सके, आप उनको ट्रेन करें। बेसिकली ये फेलोशिप आपका ब्रेन ड्रेन जो इंडिया से बाहर हो रहा है उसको कम करने के लिए। एंड इसके बाद भी आपके यही जो स्टूडेंट्स होते हैं जो आपके बाहर फेलोशिप के बाद यहाँ ज्वाइन करते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है कि उनको इन इंस्टीट्यूट्स में कल को परमानेंट पोजीशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये उनका गाइडलाइन है। तो ये है, इसको ये 2 तरह की फेलोशिप है, एक रमानुजन फेलोशिप है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देता है और दूसरा रमलिंगम फेलोशिप है जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देता है। तो इसकी वजह से काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो बाहर से यहाँ आए हैं अच्छी पोजीशंस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, अक्सर वचान या जिक्र करो सो गो ब्रेन ड्रेन वाला यानी यम साथ ये बच्चे स्टडीज पन मुकम्मल करान तम पे सह चूज करान नबर गुन, सह प्रेफर करान नबर गुन, दपान बह ग नबर अथ करहा बह कह काम कर या रिसर्च करहा तिकाज अत बड़ खास वजह सह वन कि मे नसा सो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलान कह मे ग रिसर्च करने खतर। तुम वनकस रिसर्च करान, तुह अंदर वनकस वारिया स्टूडेंट्स, ये ब्रेन ड्रेन रुकावन खतर तुहज तह कोशिश तो अम फेलोशिप तुम वन तो मे अच्छा तम फैसिलिटीज अत लेबोरेटरी मज ये वनकस तुम रिसर्च करान छो।
ہاں بیسک فیسلٹیز کافی ہیں وہاں پر، لیکن ایڈوانسڈ فیسلٹیز آپ کا جیسا پروجیکٹ ہوتا ہے اس حساب سے ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں. جیسے کہ ہمارے کیس میں بی سی جی پہ کام کرتی ہوں، ٹیوبرکلوسس پہ کام کرتی ہوں، اس کے بعد مجھے اینیمل ماڈلس پہ کام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ بناتے ہیں کچھ آپ ہیومنس کو ڈائریکٹ نہیں دے سکتے. آپ کو ایک اینیمل ماڈل پہ ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ بعد میں اس کو ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم ریٹس کو پکڑتے ہیں. اس کے لیے ہم ریٹس کو پکڑتے ہیں. تو یہ ساری فیسلٹیز کبھی کبھی آپ کو میسر نہیں ہوتی ہے ان انسٹیٹیوٹس میں جہاں پہ زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. تو ریسرچ کے حوالے سے آپ کو بیسک انفراسٹرکچر ادھر ہے، لیکن مجھے اپنا کام کرنے کے لیے جیسے کہ مجھے ایک لیول 3 فیسلٹی جس کو بولتے ہیں وہ چاہیے ہوتی ہے ٹی بی پہ کام کرنے کے لیے، تاکہ آپ کام کرتے ٹائم انفیکٹ نہ ہو. اچھا. تو اس کے لیے مجھے بہت بار دلی جانا پڑتا ہے. ہمارا جو یہاں کا جموں کا سینٹر ہے، سری نگر ایک ہے، دوسرا انسٹیٹیوٹ آف انڈین میڈیسن جموں ہے، وہاں پہ بھی ہمارے پاس لیول 3 فیسلٹی ہے. تو آپ بیسک جو آپ کا لیول 3 کا کام ہے آپ وہاں کرنے جانا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ اپنا مالیکولر کام واپس یہاں آ کے کر سکتے ہیں. لیول 3 فیسلٹی اویل کرنے کے لیے آپ کو باہر جانا پڑتا ہے جیسے دہلی یا جموں؟ جی کشمیر میں لیول 3 فیسلٹی اتنی ایڈوانس نہیں ہے جس پہ آپ کام کر سکیں، کیونکہ آپ کا کام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے رسک مینجمنٹ. آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ انفیکٹ نہ ہو، آپ کے آس پاس کے لوگ انفیکٹ نہ ہو. اور ٹی بی ایک کمیونیکیبل ہے، جو انہیل آپ کرتے ہیں اس سے آپ کو انفیکشن ہو جاتا ہے. تو ٹیوبرکلوسس کو کھولنے کے لیے، کلچر پہ کام کرنے کے لیے، اینیملز میں انوکولیٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک فیسلٹی کا ریکوائرمنٹ ہے جو کہ کشمیر میں نہیں ہے انفارچونیٹلی. ابھی کشمیر میں نہیں ہے، لیکن اس پر کیا کام ہو رہا ہے؟ اس پہ کام ہو رہا ہے کافی زیادہ. کچھ پروجیکٹس سبمٹ کیے ہوئے ہیں. میرے بھی کچھ سینئر سپیریئرز ہیں یہاں پہ جو لوگ پہلے سے یہاں پہ سی ایس آر میں کام کرتے ہیں، تو انہوں نے سبمٹ کیے ہیں کافی پروجیکٹس. ہم نے بھی کافی اس کے لیے پش اپ کیا ہے. تو ہوپ فلی آنے والے وقت میں ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک لیول 3 فیسلٹی ہو جس پہ ہم ریسرچ کر سکیں، ریسرچ کا سارا کام کر سکیں. ابھی تھوڑا مشکل ہے لیکن ہم نبھا رہے ہیں. ابھی تو بہت مشکل ہو رہا ہوگا کہ آپ کو باہر جانا کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ کب تک ہم امید کریں گے کہ ہمارے پاس لیول 3 انفراسٹرکچر یہاں؟ تو ہمارے پاس بھی جواب نہیں، آپ کے پاس بھی جواب نہیں ہے. لیکن تۄہہِ ییٚمہِ ساتہٕ وٕنۍ ذِکر کوٚر کہِ تۄہہِ اندر چھِ کینٛہہ سٹوٗڈنٹس یم زن تۄہہِ سۭتۍ کٲم چھِ کران، تِمو منٛز کٔژ چھِ کورِ کٔژ چھِ لڑکہٕ؟ نہیں، ہم نے ابھی ایز اے ڈائریکٹ میرے انڈر نہیں لی ہے. اچھا، آپ کے انڈر؟ کیونکہ ہم ابھی انیشل فیز میں ہی ہیں اپنا سب کرنے کے، لیکن آنے والے وقت میں ہم لیں گے. لیکن اگر جنرل بات کریں سی ایس آئی آر کی تو وہاں پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جینڈر کی جو آپ بات کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ 20 سائنٹسٹس ہیں جو کہ جس میں سے آپ کے 3-4 فیمیلس ہیں اور باقی سب میلس ہیں. تو جینڈر کے حوالے سے ایکول ریشو کی تو کہیں پہ دور دور تک کچھ کو نہیں رہا. اور پھر جو آپ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں اس میں بھی بوائز کا ریشو زیادہ ہے کمپیئر ٹو دیٹ آف گرلس. آپ چونکہ ظاہر ہے آپ باخبر ہیں، آپ نے اس تعلق سے زمینی سطح پر یہ ایک سینیریو دیکھا ہے. جب میں نے آغاز میں آپ کو انٹروڈیوس کرایا تو تب میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ کچھ دن قبل عالمی سطح پر خاص دن منایا گیا خواتین اور لڑکیوں کے حوالے سے کہ ان کا رول اور کنٹریبیوشن کیا رہا ہے سائنس میں. اور پھر وہی رول جب ہم دیکھتے ہیں مد مقابل مردوں کے تو میرے خیال سے کم ہے، لیکن اس کو سراہنے کی ضرورت ہے جتنا بھی ہے. جیسے آپ ایک سائنٹسٹ ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے لڑکیاں کیوں کتراتی ہیں اس فیلڈ میں آنے سے؟ کیوں نہیں آتی؟ وہ ایکٹیولی کیوں نہیں پارٹیسپیٹ کرتی ہے اس ایک فیلڈ میں؟ ان جنرل ریسرچ کی اگر بات کرے جائے، کیونکہ میری ٹریننگ ایمز دلی سے ہے، کینیڈا سے ہے، تو میں نے دیکھا وہاں فیمیلز زیادہ ہیں ریسرچ. اچھا، باہر فیمیل زیادہ ہیں؟ ہاں، اسپیشلی اگر آپ ابراڈ کی بات کریں ایکول ریشو ہے. اچھا. اینڈ دے آر ڈوئنگ ویری گڈ. ان کا ریسرچ میں کافی اچھے کریڈینشلز ہے، کافی اچھا کام کرتے ہیں. کشمیر میں نے دیکھا کہ ریسرچ میں کم رول ہے لڑکیوں کا. اس کا ریزن آپ کے سوشل فیکٹرز ہو سکتے ہیں، کیونکہ پی ایچ ڈی کا ڈیوریشن ہے، لمبا ٹائم ہے، فوکس زیادہ رہنا ہے. آپ کو تھوڑا سا بھی ڈسٹریکشن ہو تو آپ کی ریسرچ اتنی قابل طریقے سے نہیں ہو سکتی ہے. تو شاید لڑکیاں زیادہ آپٹ کرتی ہیں کہ وہ گورنمنٹ پوزیشنز جلدی گریب کریں ایک سیٹلڈ لائف کے لیے. بالکل، بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں یہاں پہ. یا کچھ کے لیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ سپورٹ نہیں کرتے پیرنٹس، تو ان کو بھی کچھ سوشل وہ رہتا ہے پریشر کہ دے ہیو ٹو گیٹ میریڈ انیشلی، جلدی کرنا ہے. تو یہ کچھ ریزنز ہیں. لیکن کچھ گرلز ہیں بھی ایسی جو باہر ابراڈ میں بھی کشمیر کی ہیں، کافی اچھا نام کیا ہے. ابھی نیو یارک میں ریسرچ کرتی ہیں، ابھی زورک میں کام کرتے ہیں. تو کافی گرلز ہیں بھی ایسی، بٹ ہاں ریشو بہت زیادہ کم ہے.
تو اس کے لیے ہم کو تھوڑا سا اویئرنیس بھی شاید لانا پڑے گا. جو یہ اسکولز یونیورسٹیز کالج ہے ان میں ریسرچ کا پیشن کریٹ کرنا پڑے گا, ورک شاپس کر کے اور کچھ ڈبیٹس کر کے, تو شاید ہم اس چیز کو تھوڑا سا بریک کر سکیں یہ جو سوشل فیکٹرز کی وجہ سے ہنڈرنسز ہیں. مجھے بھی ظاہر ہے چونکہ جب آپ نے کشمیر کے حوالے سے بات کی تو میرے ذہن میں نا یہ بات آ گئی. کچھ دن قبل ہی زوم میٹنگ کے ذریعے سے مجھے ایک خاتون سائنٹسٹ سے بات کرنے کا موقع ملا جن کا تعلق کشمیر سے ہی ہے اور اس وقت انڈیانا میں ہے اور وہاں ایک مخصوص یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے. ان کا نام حمیرہ ہے, بایو ٹیکنالوجی کے ساتھ وابستہ ہے, بہت اچھی سائنٹسٹ ہیں. تو ظاہر ہے آپ ان کو دیکھ کر یا کئی سارے ایسے جو ہم کہہ سکتے ہیں انسپریشن ہی ثابت ہوتی ہیں ہم سب کے لیے, ان کو دیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس طرح کی چاہ اپنے اندر پیدا کرتی ہیں کہ ہمیں بھی اس میدان میں آگے آنا ہے. لڑکے ہی کیوں ریسرچ کریں, ہم کیوں نہیں اپنا ذہن لڑاتے ہیں, ہم کیوں نہیں اپنا ذہن استعمال کریں گے, خرچ کریں گے تاکہ ہم بھی کچھ نیا کھوج پائیں. تو اس تعلق سے آپ کا بھی اس وقت ایک کنٹریبیوشن ہے. ٹی بی کے حوالے سے ذرا پھر سے ہم واپس لوٹیں گے. ہمارے یہاں جموں کشمیر میں کیا سینیریو ہے ٹی بی کا؟ ٹی بی کا سینیریو تو اس ٹائم اوور آل میں انڈیا میں تھوڑا بڑھ رہا ہے. ڈرگ ریزسٹنس بھی ہائی ہے, لیکن یہ جو زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں نا, جیسے کہ آپ کا لوگوں کا قریب ایک دوسرے سے رہنا جن کو ٹی بی ہے, ڈینسٹی پاپولیشن کی زیادہ ہونا, میڈیسنس جو ہے ایڈوکیٹ اچھی کوالٹی کے کھانا, ٹائملی کھانا, تو اس کے لیے تو یہاں پہ کافی اچھے RNTCP سینٹرز ہیں جو ان کو کرتے ہیں. تو ڈرگ ریزسٹنس کے حوالے سے ایسا جو ریسرچ کا ڈیٹا تو یہاں زیادہ ہے نہیں کہ کتنے لوگ ریزسٹنٹ ہیں, یہاں کون سے اسٹرینس ہے جو اتنا ریزسٹنس کر رہے ہیں, یا فردر لوگوں کا کیا امیون پروفائل ہے, کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں وہ. تو اتنا زیادہ ریسرچ کا ڈیٹا ادھر ہے نہیں. جو آپ ایسٹیمیٹس کہہ رہے ہیں اس کے لیے تو یہاں پہ کافی اچھے اچھے ڈپارٹمنٹس ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں. تو آنے والے ٹائم میں ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ اچھے اچھے پروجیکٹس لکھ کے کام کریں تو تاکہ ہمیں کچھ انفارمیشن ملے. جی بینش, اوور آل آپ ریسرچ کر رہی ہیں اینڈ ریسرچ ان اٹ سیلف از اے چیلنجنگ تھنگ. تو ایسی کوئی ریسرچ, ایسا کوئی پروجیکٹ جو کافی چیلنجنگ آپ کے لیے رہا ہو, اس کے بارے میں تھوڑا ہمارے کوئی ایک ایکسپیریمنٹ. چیلنجنگ تو ابھی کرنٹ سچویشن ہے میرے لیے, جس میں مجھے کام کرنے کے لیے بہت جانا پڑتا ہے, ٹریول کرنا پڑتا ہے ایکسپیریمنٹس کے لیے. تو یہ اس ٹائم میرے جتنا بھی میں نے اپنا آج تک کا ریسرچ کیا ہے اس میں سب سے زیادہ چیلنجنگ ہے. شاید اس لیے بھی کہ پہلے جن لیبس میں کام کیا ہے میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ کام کیا ہے, تو اس میں جو آپ کا باس ہوتا ہے اس پہ سب ڈپینڈ ہے. تو آپ ہمیشہ اس کو جا کے کہتے ہیں ہمیں یہ اویلیبل نہیں ہے, ہمیں وہ اویلیبل نہیں ہے, تو آپ کے لیے سب کرتا ہے. تو یہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن ملنے کے بعد اور انفراسٹرکچر کم ہونے کے بعد بہت چیلنجنگ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ساری چیزوں کو ارینج کریں جس کے لیے آپ کو ریسرچ کرنی ہے, جو آپ کی ریسرچ کے لیے ضروری ہے. فیسلٹیز کو ارینج کرے, جا کر ڈھونڈے کہاں کہاں فیسلٹیز ہے اور وہاں جا کے ٹریول کر کے کرے. تو یہ بہت زیادہ چیلنجنگ ہے. اور ہاں ایک اور چیز چیلنجنگ ہوتا ہے اس میں, ہمارا جو کام ہوتا ہے ریسرچ کا وہ ٹائم لمیٹڈ نہیں ہے. بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ریسرچ جاب ہے, کوئی کہتا ہے میں ریسرچ میں کام کرتا ہوں, ان کو لگتا ہے صبح 10 بجے جائے گا, شام کو 4 بجے آئے گا. لیکن ریسرچ ٹائم لمیٹڈ, ٹائم باؤنڈیڈ نہیں ہے. آپ کا ایکسپیریمنٹ کسی دن 4 بجے اسٹارٹ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو ارینجمنٹس میں بھی ٹائم لگتا ہے, اور رات کو آپ کا 1 بجے بھی ختم ہو سکتا ہے. تو یہ ماحول ہم نے دیکھا ہے جب ہم ایمس میں تھے, جب ہم میگل میں تھے. یہاں پہ تھوڑا سا ابھی اس کو اسٹیبلش ہونے میں ٹائم لگے گا, بٹ یہ ایک 9 to 5 جاب نہیں ہے. کبھی کبھی گھر والے بھی دے یوز ٹو گیٹ اینگری کہ آپ اتنا لیٹ رات میں کیوں ہے, کیسے ہے. کچھ ایکسپیریمنٹس ہمارے 12 گھنٹے بھی رن ہوتے ہیں, 10 گھنٹے رن ہونے کے بعد فیل بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو سمجھنی ہے, والدین کو جو سمجھنے کی اور جو ہمارے سماج کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو ایک خاتون ہے یہ بھی اس ریسرچ میں یا یہ بھی اس فیلڈ میں آگے بڑھیں, تو میرے خیال سے ان پہلوؤں پر بھی نظر دوڑانے کی ضرورت ہے. تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ لڑکیوں کے لیے ریسرچ یہاں پہ دے آر ناٹ آپٹنگ فار اٹ, کیونکہ کبھی کبھی آپ کو رات میں رکنا ہے, یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے. اور آپ کو فیملی میں سب ڈھونڈیں گے 5 بجے کے بعد, اینڈ آپ اچھا, اسی کے ساتھ منسلک میرا ایک سوال رہے گا آپ سے. انسان جب لیب میں ہوتا ہے, کوئی بھی ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوتا ہے, ظاہر ہے امس پیوان واریاہ کوشش کریں, امس پیوان واریاہ ٹرائی دن. اکسی ہم ون گو میں نہیں کہہ سکتے کہ گو اس کور ایکسپیریمنٹ تو اس درو نتیجہ اتی. ات پیوان صبر تو پیشنس, تت کام آسان واریاہ پیشنس. تو تم لمحات یم سات تھی ٲسِو لیبارٹری منٛز کٲم کران, پتہٕ ٲسِو کُنہِ أکِس چیٖزس پٮ۪ٹھ ایکسپیرمنٹ کران, یژھان ٲسِو کہ یہ گوٚژھ مُکمل گژھُن, مےٚ گوٚژھ رِزلٹ نیرُن, مگر درٛاو نہٕ کینٛہہ.
कुछ ऐसे लम्हात हमारे साथ शेयर करें। मुझे याद है हम जब मैं एम्स दिल्ली में जब काम करती थी तो हमारी लैब में एक सीक्वेंसर मशीन आई थी जो जीनोम को सीक्वेंस करती है, और वो मेरे हवाले सर ने, मेरे बॉस ने दी, एंड मुझे कुछ आइसोलेट्स को सीक्वेंस करना था। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था उस मशीन पे काम करने को। तो मैंने अपना मशीन पे काम करना स्टार्ट किया उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, और 6 घंटे तक मशीन स्टैंडर्डाइज नहीं हो रही। रात के 1 बज गए और मैं सोच के कि ऐसा क्या हो गया, ये क्यों नहीं हो रही, बंद करके फिर से की तो सुबह 4 बजे तक नहीं हो रही। तो बहुत परेशान होके फिर से उसके रात को प्रोटोकॉल्स खोल के, क्योंकि हमारी डेडलाइंस बहुत होती है पेशेंट वो सबमिट करने की, पेटेंट्स, पब्लिकेशंस की, एक्सपेरिमेंट्स की। तो फिर रात में मुझे रियलाइज हुआ कि इसका जो पीएच बोलते हैं उसको, वो आपका मेंटेन नहीं है। तो कभी कभी छोटी सी भी देख के आपके लिए, फिर मैंने सुबह 5 बजे उसको लगाया, वो 6 घंटे रन होता है, और हमारा हॉस्टल फैसिलिटी था, वहां जाके सो गई, और सुबह आके 1 बजे दिन में देखा और वो रन हुआ था। बहुत बार हुआ है, काफी ज्यादा हुआ है। और ये तो मेरा एक था। और दूसरा जब मैं कनाडा में थी, क्योंकि हमारा रिसर्च में ऐसा होता है कभी कभी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो पहले कभी हुए नहीं है, तो आपको पता ही नहीं उसमें कैसे करना है। जब कोई नई चीज आप करते हैं और कोई प्रोटोकॉल बनाते हैं तो उसमें वक्त तो लगना है। आप एक चीज ट्राई करते हैं, वो नहीं काम करी, फिर सोचते हैं, फिर दूसरी करते हैं, फिर तीसरी करते हैं, जब तक एक अच्छा प्रोटोकॉल बनता है और वो पब्लिश होता है। वो आपके लिए भी फायदा रहता है, और आने वाले जो लोग काम करना चाहते हैं ऐसी चीजों पे, उनके लिए भी रेडी हो जाता है। तो हाँ, रिसर्च में आपका टाइम, डेडिकेशन, पैशन, सब कुछ चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया उस टाइम पे आपके पास एक नई चीज आई हुई थी एंड यू वर नॉट एबल टू डू दैट प्रॉपर्ली, बट आपने गिव अप नहीं किया। इसमें एक लाइफ लेसन भी हमें मिलता है। लाइफ में भी ऐसी कई बार सिचुएशंस आती है जो पहली बार आती है, इससे पहले कभी हुआ नहीं होता है, और तब हम बोलते हैं अब क्या करें, अब क्या करें। लेकिन कोई ना कोई सोल्यूशन हम तक ही है, वो हमें ही ढूंढना है, कहीं वो पेच हमें ही ठीक करके अपनी लाइफ में भी वो प्रॉब्लम को सॉल्व सब्र करने की जरूरत है। बिल्कुल, सब्र यहाँ पे करना है। अभी ऐसे वक्त भी आए होंगे क्योंकि आप बहुत रिसर्च कर रहे हैं, बहुत लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो कभी कभार आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है, किसी और का कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो उस पे एक ही पेज पे आप लोग नहीं होंगे, तो वैसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? रिसर्च में आपके एक क्लियर आइडियोलॉजी रखना बहुत ज़रूरी है, और रिसर्च ऐसा नहीं है कि आप अकेले के हो और आप अकेले उठ के कर दिए। आपको एक टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है कि आप करेंगे, क्योंकि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट स्पेशलिटीज़ होती है। कोई केमिस्ट्री से है जो आपको अच्छे अच्छे मॉलिक्यूल्स डिज़ाइन करके देगा, किसी बंदे की कुछ और स्पेशलाइजेशन है, तो आपको सबके साथ मिलके करना होता है। तो इसीलिए रिसर्च में आपने सुना होगा मीटिंग्स बहुत चलती है। तो इट्स ऑलवेज यू डू मीटिंग्स, आप डिस्कस करते हैं। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सेम पेज पे नहीं होते हैं, बट यू हैव टू मेक सच सिचुएशंस। कभी आपको किसी की सुननी पड़ती है, किसी को आपकी सुननी पड़ती है। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज रिजल्ट। अगर आप आज किसी की सुनेंगे, आपको पता है ठीक है आपको सेम पेज पे आके सुनना है, और रिजल्ट्स नहीं आते हैं, कल को वो आपकी सुनेगा कि ठीक है मेरा तो चला नहीं, अब आप बताइए, आपका ही करके देखते हैं। तो रिसर्च में आपको कोलैबोरेट करना, एक दूसरे की सुनना, एक दूसरे के साथ मिलके चलना बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे जाहिर है, मुझे जो ये आप मखसूस इंस्टीट्यूट के हवाले से बात कर रहे हैं, इस इंस्टीट्यूट के हवाले से मुझे जानना है, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है, मैं नहीं चाहती कि मैं उस सवाल को भूल जाऊं। वो ये कि मान लें आप इस वक्त इस एक मखसूस टॉपिक पर काम कर रही हैं, इस स्टडी के हवाले से इस वक्त आप आगे रिसर्च कर रही हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया के किसी कोने में कोई एक शख्स इसी पर काम कर रहा हो और आपको उसकी खबर नहीं है? तो जाहिर है दोनों एक ही इस पर काम कर रहे हैं, तो ये कैसे पता चलता है फिर अगर उसका रिजल्ट पहले आया या आपका रिजल्ट बाद में आया या पहले आया या एक साथ आया, ये कैसे पता चलते हैं? आप क्या उनके साथ कांटेक्ट में होती हैं कि इस रिसर्च के ताल्लुक, इस स्टडी के ताल्लुक से, टॉपिक के ताल्लुक से कौन रिसर्च कर रहा है दुनिया में? कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता है कौन लोग आपके फील्ड में टॉपिक पे काम कर रहे हैं। जैसे हम बीसीजी वैक्सीन पे काम कर रहे हैं, तो हम उसकी एफिकेसी को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो नई वैक्सीन्स बना रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बीसीजी पर ही काम करते हैं, बट बात एक अप्रोच की है। आपका अप्रोच क्या है
उनका अप्रोच क्या है, अच्छा। वो सब अलग हो सकता है, क्योंकि एक कॉपीड बिल्कुल तो नहीं होगा, ऑफ कोर्स दो दिमाग बिल्कुल सेम तो नहीं सोच सकते हैं। एक ये है कि मेरा अप्रोच अलग है, मेरा जो उसमें एनहांस करने का, एफिकेसी बढ़ाने का तरीका है, जो मैंने सोचा है कैसे करना है, वो अलग है। अच्छा। हाँ, और हो सकता है कि कभी कभी थोड़ा सिमिलैरिटी हो, वो बैड लक है अगर आपका कभी कभी किसी और ने सेम पब्लिश कर दिया, Okay. बट यूजुअली इट्स नॉट ऑलवेज 100%, इट्स नॉट। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है, आपको पता है मैं भी BCG वैक्सीन पे एनहांस कर रही हूँ एफिकेसी, दूसरा बंदा भी कर रहा है, ये भी इसी अप्रोच को यूज़ कर रहा है। जैसे मैं मेम्ब्रेन वेसिकल्स पे काम करती हूँ, मैं भी उसी पे करती हूँ। तो हमें मेन क्या चाहिए, कल को एक अच्छी वैक्सीन आए, है ना? तो हम कोलैबोरेट भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। हाँ, वी कैन कोलैबोरेट, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में रह सकते हैं, एंड देन मिलकर वी कैन डू दैट। दैट इज ऑल्सो एन अप्रोच। बिल्कुल, इसलिए आपसे ये सवाल मैंने पूछा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं फिर तजाद पैदा होता है। अक्सर हम ये कहते हैं कि जब किसी का रिसर्च पेपर पब्लिश होता है या कोई स्टडी जो उसने की होती है वो सामने आती है, हम कहते हैं कि हम भी तो इस पर काम कर रहे थे, फिर अक्सर इस तरह का तजाद पैदा होता है जो हमने अक्सर देखा है। तो इस वजह से मेरा ये सवाल था कि क्या उन्हें मालूम है या क्या आपको मालूम है कि दुनिया में किसी और जगह पर इस तरह का काम हो रहा है, क्या कांटेक्ट में होते हैं आप? तो इस वजह से मैंने ये सवाल पूछा। लेकिन फिर आपने कहा कि अप्रोच का डिफरेंस रहता है अक्सर, वो बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट था। खैर, एक सवाल है इसी इंस्टीट्यूट के हवाले से। कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इंस्टीट्यूट जो जिसके हवाले से हम बात अभी कर रहे हैं कहाँ है और किस तरह का काम वहाँ अंजाम दिया जाता है? ये इंस्टीट्यूट बहुत कश्मीर में तो अब मुझे लगता है बहुत पुराना है, सबको इसको रीजनल रिसर्च लेबोरेटरीज से ही जानते थे। अच्छा। अब इसका नाम चेंज हुआ है और ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो CSIR है, जो मेन रिसर्च हब जो आपको कंट्रोल कर, इसके बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है CSIR के, डिफरेंट स्टेट्स में। CSIR दिल्ली, CSIR, उसमें आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन है जो जम्मू है, बेसिकली हमारा हेड ब्रांच। उसका एक आउटलेट या एक साइड ब्रांच आप कह सकते हैं, ये यहाँ पे श्रीनगर में है। तो यहाँ पे हमारा काफ़ी TB पे भी काम होता है। यहाँ पर हमारा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट भी है जिसमें बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट्स है, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है, और काफ़ी सारे अच्छे फार्म्स है जहाँ पे हमारा लेवेंडर, रोज़ और इनका प्रोडक्शन होता है, ऑयल एंड अदर थिंग्स। तो ये कुल मिलाकर एक मल्टी डिसिप्लिनरी आप कह सकते हैं यूनिट है। जी बीरिश, बहुत सारे सवालात हमने आपसे कर लिए रिसर्च के बारे में, लेकिन अब रिसर्च को साइड पे रख के आपके बारे में जानना चाहेंगे। बहुत ही आपका जो काम है इसमें बहुत आप थकावट होती होगी, बहुत टायर्ड होती होंगी, उसके बाद हाउ डू यू रिलैक्स योरसेल्फ? क्या हॉबीज है आपकी अपार्ट फ्रॉम रिसर्च? व्हाट डू यू डू? मैं बहुत ट्रैवल मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। तो कश्मीर तो इस हवाले से बहुत अच्छा है। तो ट्रैवलिंग में मैं ट्रैक्स वगैरह पे भी जाती थी। Okay, that's really हाँ, nice. तो यहाँ पे अब ज़्यादा विंटर्स में पॉसिबल नहीं होता है, बट समर्स में जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मेरा यंगर ब्रदर है जो बहुत एडवेंचरस है, जो हमेशा मुझे सपोर्ट करता है। Fine. तो वी यूज्ड टू गो ऑन ट्रैक्स। ट्रैवल के लिए भी हम जाते हैं, यहाँ पे पिकनिक्स वगैरह, सोशल गैदरिंग्स तो है ही। इसके बाद मैं नॉवेल्स भी काफ़ी पढ़ती हूँ, तो रीडिंग का भी मुझे शौक है, और वक्त यहाँ बहुत अच्छे से कट जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा दिन आप लेबोरेटरी में नहीं होती, बल्कि जो बाकी एक्टिविटीज है उनमें भी आप यूजुअली ऐसा कंसिडर किया जाता है जो साइंटिस्ट है या रिसर्चर्स है ये बहुत बोरिंग लोग हैं, कह के कहा जाता है इनको, बट ऐसा नहीं है। हमारा एक दूसरा पहलू भी है और जाना भी चाहिए, बिकॉज आपका जो ये आइडियोलॉजी है, आप जो थक जाते हैं, आप जो स्ट्रेस होता है, आपके रिजल्ट्स नहीं आते, परेशान होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक नया सा वो मिल जाता है और आप ज़्यादा बेटर रिसर्च कर पाते हैं। फिर बाज ये कि इंसान यम साथ काम आवर आसान पाच तमिस वनान या पारान तमिस वनान यम साथ तम सुन जहन पूरे पे पे हेकान फोकस कर वो थोद 5 मिनट नेबर तम पे वापस बिल्कुल जहन चेंज गोमुत। अच्छा, मोन सवाल ना आजकल कथ करान अमे हवाल सह गो वुमेन एम्पावरमेंट। अक्सर वनान कि खातून यो जन सह गस बाइख्तियार आसन। अमे हवाल अलग अलग यम जन कम्युनिटी या सोसाइटी यम जन तमन हन अलग राय, तिम अलग राय अमे हवाल थावान जो मुख्तलिफ तबका जात है।
آپ کیا رائے رکھتی ہیں اس تعلق سے؟ کیا ہے آپ کے لیے امپاورمنٹ؟ میرے باس سے پی ایچ ڈی سپروائزر، وہ مجھے ایک بات کہتے تھے کہ آپ کا جو فرینڈ ہوتا ہے سب سے اچھا وہ آپ کا اپنا جاب ہوتا ہے. اس کے بعد بھی کچھ اور لوگوں سے بھی میں نے یہ بات سنی جو بہت ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں، اور میں بھی اس چیز کو مانتی ہوں کہ آپ کا سب کچھ ہے، ریلیشنز ہے، سب کچھ ہے، ایوری تھنگ از دیئر، بٹ جاب از الٹیمیٹلی یور بیسٹ فرینڈ. یو نیڈ ٹو ہیو اے گڈ جاب. چاہے آپ کچھ کیسا سا بھی کام کریں، آپ بزنس کر رہے ہو، آپ اپنا کیسے بھی ارن ہو، لائیولیہڈ جو بھی آپ اپنا کرنا چاہ رہے ہو، جو آپ کا دل چاہتا ہے جس طرح سے. بٹ ہاں، ایک لڑکی کو بہت امپورٹنٹ ہے اپنا انڈیپینڈنٹ ہونا، اپنے آپ کو مطلب اس طرح سچویشن میں رکھنا کہ وہ ایک اچھا ارن کرتی ہو. اٹس ناٹ کہ اس کو کچھ شی ہیز ٹو بی انڈیپینڈنٹ ٹو جسٹ شو پیپل، نو، اٹ از فار ہر سیلف، یو نو. ہاں، آپ کو اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے آپ نے کو انڈیپینڈنٹ رکھنا ہے تاکہ آپ کے جو کلوز ونس ہیں کل کو آپ ان کی بھی ہیلپ کرے، اپنی بھی ہیلپ کرے، اینڈ ایک ہیلدی لائف سٹائل اپنا مینٹین کرے. مجھے نہیں پتا کہ کشمیر میں اس حالات سے کیا سچویشن ہے، بٹ بہت سارے لڑکیاں ہیں جن کی بہت زیادہ پرابلمس ہے فائنینشیل نا. دے لیو ود دیئر ان لاز. یہ جو سوشل فیکٹرز کی طرف جاتے ہیں تو دے ڈونٹ ہیو منی ٹو یو نو، دے ہیو ٹو آسک فار منی، دے آر ڈیپینڈنٹ آن پیپل فار منی. بٹ وائی دے ہیو ٹو ڈو دیٹ؟ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ اپنے جانتے ہیں اپنا رزق کمانا، تو آپ کو کرنا چاہیے. تو امپاورمنٹ از ویری امپورٹنٹ، اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ. جو لڑکیاں ڈر کے رہ رہی ہیں، نہیں اپنے کو آگے بڑھنے پا رہی ہے، خاص کر ریموٹ ایریاز میں، تو وہاں پہ ایک اویئرنیس پروگرامس کر کے ایٹ لیسٹ چھوٹی موٹی سی جو جابس ہوتی ہیں، جو یونٹس ڈالتے ہیں سیونگ مشین کے اور اینی ادر تھنگ. بٹ ہاں، لائیولیہڈ از ویری امپورٹنٹ ٹو ارن. یو آر رائٹ. بیسکلی جہاں تک ہم سمجھ پا رہے ہیں، آپ نے فائنینشیل اسپیکٹ کے حوالے سے بات کی کہ جب فائنینشلی کوئی خاتون ساؤنڈ ہے تو وہ اس کے لیے بہت بڑی امپاورمنٹ ہے. جس طرح سے میں نے ابھی کہا کہ مختلف پوائنٹ آف ویو سامنے آتے ہیں اس تعلق سے وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے. ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ جب ایک خاتون کی بات، اس کی رائے کو کہیں پر امپورٹنس ملتی ہے تو وہ بھی ایک امپاورمنٹ ہے. جب ایک خاتون اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے وہ بھی امپاورمنٹ ہے. کہیں پر ہراسمنٹ کا شکار ہے، کہیں پر ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے، جب وہ وہاں پر آواز اٹھاتی ہے، اپنے لیے لڑتی ہے، وہ بھی ایک امپاورمنٹ. لیکن آواز بھی وہ تب اٹھائے گی جب اس کو ایکسپوجر ہوگا لائف میں، اینڈ دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ نا. وہ کبھی نکلی ہی نہیں ہے کہیں باہر، اس کو کچھ پتا نہیں ہے، تو ہی وونٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. تو اس اسکیل پر ہم سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ بنیاد یہ ہے کہ فائنینشلی وہ انڈیپینڈنٹ ہو. تو ہم یہی کہتے ہیں. خیر بینش، میرے خیال سے بات چیت میں کس طرح سے یہ وقت گزر گیا میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، کیونکہ پروگرام کا جو دورانیہ ہے وہ بھی اب مکمل ہو رہا ہے. ایک آخری سوال آپ سے، وہ لڑکیاں جو آپ کو ابھی دیکھ رہی ہیں، جو چاہتی ہیں کہ آپ کی طرح سائنٹسٹ بنے، ان کے لیے ایک پاورفل میسج کیا ہوگا؟ ان کے لیے میسج یہی ہے کہ وہ ڈیڈیکیٹڈ رہے اپنے کیریئر سے، اپنا ان کا جو پیشن ہے اس کو ختم نہ ہونے دے، اور زندگی میں اگر آپ خود آگے بڑھنا چاہتے ہو تو آپ کا اوپر والا بھی مدد کرتا ہے. تو اپنا ڈٹرمنیشن پورا رکھے. آگے کے کیا پلانز ہیں؟ آگے کے پلانز تو ابھی ریسرچ ہی چل رہی ہے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں، اچھا پروجیکٹ لکھ کے اچھے کام کر کے یہاں پہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور انفراسٹرکچر مینٹین کرنے کی کوشش کریں گے. بس آپ بھی دعا کریں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اس تعلق سے جو آپ ریسرچ کر رہی ہیں اس میں آپ کو کامیابی ملے. افیکٹو ویکسین جب آپ تیار کریں گی تو آپ انشاءاللہ پھر سے آپ کو دعوت دیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ان ٹوڈیز سیشن. ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ آج بھی آپ 9 بجے تک بنے رہیں، اس کے لیے بہت شکریہ. اسی طرح سے ہمیں روز دیکھتے رہیں اور اس پروگرام کو دیکھتے رہیں اور ہمیں اسی طرح سے پیار دیتے رہیں. آج کے لیے اتنا ہی. ہمیں اور نفیسہ کو دیں اجازت. کل انشاءاللہ پھر سے لے کر آئیں گے آپ ہی کا من پسند پروگرام جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK.